السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار پل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ وہ خستہ حال پل گاؤں کے مین سڑک سے ملانے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ جب بھی اس علاقے میں شدید بارشیں ہوتی تو گاؤں کو شہر سے ملانے والا مین راستہ قریبی دریا کے پانی میں ڈوب جاتا اور گاؤں کا رابطہ شہر سے بالکل کٹ جاتا۔ تو 3-4 گاؤں کے لوگوں نے مل کر یہ پل اپنی مدد کے تحت بنایا تھا، اور یہ راستہ مین راستے کی نسبت شارٹ کٹ بھی تھا۔ اس پل کو بنے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور اب کافی خستہ حال ہو چکا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس پل کے بارے میں کافی پراسرار باتیں بھی مشہور ہو چکی تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پل کے نیچے کسی پراسرار مخلوق کا بسیرا ہے۔ یہاں سے رات کے وقت اکثر روشنی نظر آتی ہے اور بعض اوقات بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے لوگ دن کے وقت تو اس پل سے گزرتے، مگر شام ہونے کے بعد کوئی بھی اس طرف جانے کا نام نہ لیتا، اور اگر کوئی بھولے بھٹکے اس راستے رات کے ٹائم آ جاتا تو اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ انور بھی اسی پل سے ملحقہ ایک گاؤں میں پلا بڑا تھا۔ اس نے میٹرک تک تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی اور باقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر اپنے چچا کے ہاں چلا گیا۔ اس نے شہر میں اپنی پڑھائی جاری رکھی اور انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی تنخواہ پر انجینئر لگ گیا۔ اس کی ثنا سے شادی ہو گئی۔ ثنا انور کے اسی چچا کی بیٹی تھی، جن کے گھر رہ کر اس نے تعلیم مکمل کی۔ ثنا اور انور کم عمری سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور دونوں کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور ان میں انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ انور کو کمپنی کی طرف سے شہر میں ہی گھر بھی مل گیا۔ وہ چاہتا تھا اس کے والدین شہر میں اس کے پاس آ کر رہیں، مگر اس کے والدین اپنا گاؤں اور اپنا آباء و اجداد کی زمین چھوڑ کر شہر جانے کو رضامند نہ تھے۔ وہ انور کے بڑے بھائی امجد کی فیملی کے ساتھ گاؤں میں رہ کر خوش تھے۔ انور کو جب بھی موقع ملتا وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے گاؤں کا چکر لگاتا۔ بعض اوقات ثنا بھی اس کے ساتھ ہوتی اور کبھی وہ اکیلا بھی اپنی گاڑی پر آ جاتا۔ اس بار انور اور ثنا نے عید الاضحیٰ گاؤں میں کرنے کا فیصلہ کیا اور عید سے ایک روز قبل اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں شاپنگ کرتے، پھر گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کافی دیر ہو گئی۔ شام راستے میں ہی ہو گئی۔ انور نے لمبے راستے سے گاؤں جانے کی بجائے اس پراسرار پل والے شارٹ کٹ راستے سے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ثنا نے یہ دیکھا تو اس نے انور کو اس راستے پر سفر کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ثنا نے انور سے کہا کہ انور، تم تو جانتے ہو اس پل سے ہم نے گزرنا ہے، اس پل کے بارے میں کتنی باتیں مشہور ہیں۔ انور نے ثنا کی بات سن کر کہکا لگایا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ثنا کیا تم بھی یار اتنی پڑھی لکھی ہو اور پھر بھی دقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ مگر ثنا کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ وہ انور کی اس بات پر صرف اتنا ہی کہہ پائی کہ اتنی باتیں مشہور ہیں، کچھ تو بات ہوگی نا۔ انور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا، جس سے گاڑی کی رفتار میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ثنا نے اپنی طرف والے گاڑی کے شیشے کے ہینڈل کو گھما کر مزید اوپر کر دیا، حالانکہ شیشہ تو پہلے ہی بند تھا، مکمل بند تھا، لیکن ثنا نے اپنی تسلی کے لیے مزید سختی سے ہینڈل گھمایا۔ یہ کہتے ہوئے انور نے ثنا کو چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھنا بیگم صاحبہ، ہینڈل ہی نہ توڑ دینا۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگایا، مگر ثنا کی طرف سے بالکل سرد مہری تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے منہ میں شاید کچھ پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک گڑھے میں گاڑی کے ٹائر لگنے کی وجہ سے گاڑی کو جھٹکا لگا تھا اور اس جھٹکے کے ساتھ ہی ثنا نے آنکھیں کھولیں اور 2-3 جھٹکے کھانے کے بعد گاڑی بھی بند ہو چکی تھی۔ انور نے 2-3 بار سیلف مارا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب ثنا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا انور، گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ اس نے انور کی طرف دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا ثنا، ہو جاتی ہے ابھی سٹارٹ، لگتا ہے گاڑی گرم ہو گئی ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں بونٹ کھول کر دیکھتا ہوں۔ ثنا نے جلدی سے انور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں انور، تم باہر مت جاؤ، دیکھو باہر کتنا سناٹا اور کتنا ویرانہ ہے۔ ثنا، اتر کر چیک کرنا تو پڑے گا، ایسے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے ثنا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی انور گاڑی سے اترا ہی تھا کہ کوئی وزنی چیز آ کر اس کے سر سے ٹکرائی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ ثنا نے انور کو زمین پر گرتے دیکھا اور کچھ کالے سائے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے تو خوف سے ثنا کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔
اگلے دن ایک چرواہے کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اس نے ایک لاش کو پل کے قریب خون میں لت پت دیکھا اور فوراً قریبی گاؤں والوں کو اطلاع دی۔ جب گاؤں کے لوگ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لاش کے چہرے کا ماسک مکمل اتار لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شناخت بھی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر پاس کھڑی گاڑی جس کے فرنٹ کے دونوں شیشے کھلے ہوئے تھے، اس گاڑی سے انور کی پہچان کر لی گئی، کیونکہ انور اکثر اس گاڑی پر گاؤں آتا تھا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گاڑی میں انور کے ساتھ اس کی بیوی ثنا بھی تھی۔ انور کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی تھی۔ انور کے گھر کوحرام مچ چکا تھا، اس کے بوڑھے والدین غم سے نڈھال ہو رہے تھے اور آس پاس کے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ کسی پراسرار مخلوق نے انور کو مار ڈالا ہے اور اس کے جسم کا ماس اتار لیا ہے، جبکہ اس کی بیوی کو وہ پراسرار مخلوق اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ خبر ثنا کے گھر بھی پہنچ گئی تھی، اس کے گھر والے بھی گاؤں پہنچ گئے۔ ثنا کے والد حشمت نے گاؤں والوں کی تمام باتیں مسترد کرتے ہوئے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس معاملے پر پولیس کو آگاہ کیا۔ پولیس اور فرانزک کی ٹیمیں جائے وقوع پہنچ چکی تھیں اور تحقیقات کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری طرف انور کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی تھی اور رپورٹ کا انتظار تھا۔ پوسٹ مارٹم کے جو رپورٹ آئی وہ بہت چونکا دینے والی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ انور کے سر پر کسی بھاری پتھر سے وار کیا گیا ہے اور کسی تیز دھار والے آلے سے اس کے چہرے کا ماس اتار لیا گیا ہے۔ فرانزک لیبارٹری نے بھی جائے وقوع کی رپورٹ دی۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 4 سے 5 لوگ تھے جو گاڑی کے پاس آئے تھے، جن کے پاؤں کے نشان انور کی گاڑی کے پاس گئے، جبکہ ثنا کے پاؤں کے نشان کہیں نہیں ملے۔ پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا اور اس کام کے لیے جاسوس کتوں کی مدد بھی لی گئی۔ بہت جلد جاسوس کتوں کی مدد سے جائے وقوع سے 1 کلومیٹر دور ایک اور گاڑی کے ٹائر کے نشان بھی ملے اور جاسوس کتوں کی مدد سے وہ نشان پولیس کو ایک حویلی تک لے گئی۔ یہ حویلی اس علاقے کے ایک با اثر وڈیرے کی تھی، جس کے اندر داخل ہونا پولیس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، لہٰذا پولیس نے اپنے ہیڈ کوارٹر رابطہ کیا اور اعلیٰ حکام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور مزید نفری کی ڈیمانڈ بھی کی۔ جلد ہی پولیس کو مزید نفری اور اس حویلی کی سرچ وارنٹ مہیا کر دیے گئے۔ کچھ مزاحمت کے بعد پولیس حویلی میں داخل ہو چکی تھی اور تیزی سے حویلی کی تلاشی لے رہی تھی۔ جلد ہی پولیس کو ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا جس کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو کمرے میں کچھ لڑکیوں اور کچھ بچوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ ان لڑکیوں اور بچوں کو فوراً وہاں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، مگر ثنا ان میں بھی نہیں تھی۔ پولیس نے سرچ آپریشن مزید تیز کر دیا اور آخرکار ایک اور کمرے سے ثنا بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں مل گئی۔ ثنا کو جلد ہی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس حویلی کے وڈیرے کے کئی کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر خود وڈیرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پولیس نے جب پوچھ گچھ کی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس وڈیرے کا پورا نیٹ ورک ہے اور بچوں اور خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کو اغوا کرواتا ہے۔ پہلے کئی روز تک ان سے خود اور اس کے دوست زیادتی کرتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں اور بچوں کو مختلف مقامات پر بیچ دیا جاتا ہے، جہاں بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ لڑکیوں اور عورتوں کو جسم فروشی کے دھندے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ثنا کو بھی کئی بار نوچا گیا تھا اور اب اسے بھی آگے بیچنے کی تیاری ہو رہی تھی، مگر پولیس نے عین موقع پر پہنچ کر اسے بچا لیا تھا۔ اس وڈیرے کے کارندوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے ہی اس پل کی بابت پر اسراریت کی کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں، تاکہ جب بھی کوئی واردات ہو یہی سمجھا جائے کہ یہ کسی پراسرار مخلوق کا کام ہے اور انہوں نے ہی انور کے چہرے کا ماس اتارا تھا، تاکہ ایسا لگے کہ یہ کسی غیر مرئی مخلوق کا کام ہے۔ ثنا کو کچھ دن بعد ہسپتال سے گھر منتقل کیا جا چکا تھا۔ اس کے ظاہری زخم تو کافی حد تک بڑھ چکے تھے، مگر جو زخم اس کی روح کو لگے ہیں وہ زخم اسے انور کو کھونے کا ملا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھر پائے گا۔ سو سیڈ۔